بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. ماشاءاللہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف پہنچنے والے وہ واقعات. اس سے پہلے ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا وہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لیں. اور یہ کون تھے بھائی؟ یہ یہودی عالم تھے پہلے. جی ہاں، ہجرت کا ہی واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے. حسین بن سلام مدینہ کے ایک بڑے مشہور یہودی عالم تھے. مدینہ شریف کے رہنے والوں میں تمام لوگ اپنی دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دل سے قدر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پرہیزگاری اور نیکی کی صفات عطا فرمائی تھی. استقامت اور صداقت جیسی خوبیاں بھی ان میں پائی جاتی تھیں. وہ ایک خاموش روا شخص تھے اور نہایت پرسکون، مطمئن اور سنجیدہ زندگی گزارنے والے تھے. ان کی زندگی نیکیوں میں سرگرم اور لوگوں کے نفع رسانی کے لیے وقف تھی. انہوں نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ گرجا میں، یہودی تھے نا، ایک حصہ گرجا میں وعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص تھا. دوسرا حصہ اپنے باغ میں درختوں کی کانٹ چھانٹ اور کھجوروں کی پیوندگاری کے لیے تھا. اب عبد الرحمان کے پاس بدھونے کون پیریاں نے بیٹھا دس تھوڑا پرے تھی وہ تاکہ ہم ڈساں دسیں آنکھیں انہیں تھوڑا پرے تھی. تیسرا حصہ تورات کے مطالعے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب بھی تورات کی تلاوت کرنے بیٹھتے تو ان آیات پر رک کر دیر تک غور و فکر کرتے جہاں مکے میں مبعوث ہونے والے اس نبی آخری زمان کی خوشخبری ہوتی جو انبیاء سابقین کے پیغامات کی تکمیل اور ان کے سلسلے کو ختم کرنے والا تھا. وہ اس آنے والے نبی کے اوصاف اور ان کی علامات کو غور سے پڑھتے اور اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتے کہ وہ اپنے شہر مکہ شریف سے ہجرت کر کے یثرب مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، پھر یہیں مستقل رہائش اختیار کریں گے. تورات میں جب بھی ان اوصاف اور علامات کو پڑھتے یا ان کا خیال دل میں گزرتا تو یہی دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں اپنے آنکھوں سے اس نبی کو دیکھ سکوں، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کی عمر کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک دراز کر دیا. ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کی عظیم الشان سعادت حاصل کریں. وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور کی خبر سنی تو ان کے نام، نسب، ان کی صفات، ان کے زمانہ ظہور اور مقام بعثت کا بغور جائزہ لیا. چنانچہ میں نے آپ کو بالکل ان اوصاف اور علامات کے مطابق پایا جو آسمانی کتاب تورات میں آپ کے متعلق لکھی ہوئی تھی. نتیجے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کو میرے دل نے تسلیم کر لیا. لیکن اس سلسلے میں نے کچھ کہنے کی بجائے میں نے اپنی زبان کو سختی کے ساتھ روکے رکھا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ نے یثرب پہنچ کر قباء میں قیام فرمایا جو ابھی آنے والا ہے تو وہاں سے ایک آدمی ہماری طرف آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا. اس وقت میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں اتارنے میں مصروف تھا اور میری پھپھی خالدہ بنت حارث اس کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ایک خبر سنتے ہی زور زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. پھپھی نے میری تکبیر کی آواز سن کر کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے، اگر تو موسیٰ بن عمران کی آمد کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا. میں نے ان سے کہا کہ میری پھپھی جان، اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی اور انہی کے دین پر ہیں. یہ بھی وہی دین دے کر بھیجے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. وہ باتیں سن کر خاموش ہو گئیں اور کہا اور بولی کیا یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے؟
اور اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہچاننے والے ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تب ٹھیک ہے۔ پھر فوراً اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا، چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہے۔ میں بھی اس ہجوم میں شامل ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں اس سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تجسس بھری نظر ڈالی اور دیر تک چہرہ انور کو دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پر نور چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ جو حدیث پاک ہے اذا روح ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو جس کو اللہ والا بننا ہوتا ہے وہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں، وہ اللہ والے علماء ربانین اللہ والے ہیں، تو اس کا بھی دل اسی طرح کھنچتا ہے۔ یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کا مقام ہے۔ پھر جب میں نے کریم جا کر کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، مسموک، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا الحسین بن سلام۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں بلکہ تم عبداللہ بن سلام ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ جی ہاں عبداللہ بن سلام ہوں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد اس کے سوا میرا کوئی دوسرا نام رہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باب برکت مجلس سے واپس جا کر گھر میں اپنی بیوی، بچے، دوسرے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، سب نے قبول کیا۔ اس کے ساتھ میری پھپھی بھی مسلمان ہو گئی جو اس وقت بہت بوڑھی تھی۔ میں نے سب کو تاکید کی کہ جب تک میں اجازت نہ دوں میرے اور اپنے قبول اسلام کی خبر کو یہودیوں سے چھپائے رکھنا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچ کر ان سے عرض کیا، ان باتوں نے مجبور کیا کہ آج سنا دوں یہ بات۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بڑی تہمت لگانے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان کے سرداروں اور رئیسوں کو بلائیں اور مجھے اپنی کسی حجرے میں چھپا دیں، پھر ان سے دریافت فرمائیں کہ ان کے نزدیک میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی عبداللہ بن سلام کا۔ پھر ان سے پہلے کہ ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر ہو انہیں اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ اگر ان کو اس بات کی خبر ہوگی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو میرے اوپر طرح طرح کے عیب لگائیں گے، ہر قسم کی کوتاہیوں کو میری طرف منسوب کریں گے اور الزام تراشی سے کام لیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کے حجرے میں چھپانے کے بعد یہود کے سرداروں کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ایمان کی رغبت دلائی اور ان تمام باتوں کی یاد دہانی کرائی جن کو اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا بلکہ الٹا حق کے معاملے میں باطل طریقے سے آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ الحسین ابن سلام کہ تمہارے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے سردار ہیں، پیشوائیں، عالم ہیں، ان کے والد بھی ہمارے سردار، پیشوا اور عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی اس کو قبول کرو گے؟ اور یہ بڑے ڈھٹائی سے کہنے لگے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے پناہ میں رکھے گا کہ وہ اسلام اختیار کریں۔ چنانچہ ان کی بات سن کر میں حجرے سے باہر نکلا اور ان سے کہا، اے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور اس دعوت کو مان لو جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم ان کے نام اور ان کے اوصاف کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو خوب اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا، تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم تم ہم میں سب سے زیادہ سب سے برے آدمی کے بیٹے اور سب سے جاہل شخص کے لڑکے ہوں۔ انہوں نے کوئی ایسا عیب نہ چھوڑا جس کا الزام میرے اوپر نہ لگایا ہو۔ تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ یہودی بڑے تہمت لگانے والے، جھوٹے، غدار اور فاجر لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کہ پیاسا بڑی بے تابی کے ساتھ پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا کہ کبھی ان سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے. وہ قرآن کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ان کی زبان ہر وقت اس کی آیت کی تلاوت سے تر رہتی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے و اعمال کے واسطے یوں وقف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، ایک ایسی بشارت جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مشہور ہو گئی. اس بشارت کے متعلق قصہ ہے جس کو قیس بن عبادہ اور دوسرے صحابہ نے یوں بیان کیا. ایک مرتبہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک علمی مجلس میں تھا. اس مجلس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے سے روح کو تسکین اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا تھا. وہ لوگوں سے بہت پیارے اور میٹھے انداز میں باتیں کر رہے تھے. جب مجلس ختم ہوئی وہ اپنے جگہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اہل مجلس نے کہا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہوں انہیں دیکھ لے. میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا. وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کے آخری سرے پر پہنچ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جو مجھے مل گئی. انہوں نے مجھ سے دریافت کیا بھتیجے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا جب آپ مسجد سے نکلے تو میں نے لوگوں کو آپ کے متعلق یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے. یہ سن کر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تاکہ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کروں، یہ معلوم کر سکوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اہل جنت میں سے. انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جنتی کون ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے لیکن لوگوں نے آپ کے متعلق جو رائے قائم کیے کوئی سبب تو ضرور ہوگا. فرمایا میں تم کو اس کا سبب بتاتا ہوں. میں نے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ارشاد فرمائیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. میں ایک رات کو سویا ہوا تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آ کر مجھ سے کہا کہ اٹھو. چنانچہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا. خواب میں دیکھا. چلتے چلتے میں ایسی جگہ پہنچے جہاں بائیں طرف ایک راستہ جا رہا تھا. جب میں نے اس راستے کی طرف مڑنا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا اس راستے کو چھوڑیے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، بائیں راستہ آپ کے لیے نہیں ہے. پھر میں نے آگے دیکھا تو داہنی سمت میں ایک نہایت واضح اور صاف راستہ نظر آیا سیدھے ہاتھ کی طرف. اس سے مجھ سے کہا اس راستے سے آگے چلو. میں راستے پر ہو لیا اور آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک باغ میں جا پہنچا. وہ باغ نہایت وسیع و عریض سرسبز و شاداب اور دلکش اور خوشنما تھا. اس باغ کے بیچوں بیچ لوہے کا ایک ستون نصب تھا جس کی جڑ زمین میں پیوست تھی اور اس کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اس کے اوپر سونے کا ایک حلقہ تھا. اس آدمی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھ جاؤں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکوں گا. تب میرے پاس ایک خادم آیا. اس نے مجھے اوپر اٹھایا. چنانچہ میں اس کی مدد سے اس پر چڑھتا ہوا آخری سرے تک پہنچ گیا اور حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور صبح تک اسے پکڑے رہا. جب صبح کو بیدار ہوا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اپنا یہ خواب آپ سے بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستہ تم نے بائیں طرف دیکھا تھا وہ اصحاب الشمال اہل دوزخ کا راستہ تھا اور جو راستہ تم کو داہنی جانب نظر آیا وہ اصحاب الیمین اہل جنت کا راستہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ باغ جس کی شادابی اور رونق تم کو دلکش معلوم ہوئی وہ اسلام تھا اور اس کے درمیان جو ستون تھا وہ دین کا سکون تھا اور اس کے اوپر جو حلقہ تھا وہ مضبوط حلقہ تھا اور تم اس حلقے کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے جنت نصیب ہو جائے گی. کیسا؟ اب بہت دیر سے آپ کو انتظار ہے نا مدینہ شریف پہنچنے کا نا. پڑھا بھی نہیں جائے گا میں تو پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. اور شہر کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روانگی کی اطلاع مل چکی تھی. غالباً انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے صبح تک سفر اور دوپہر کو آرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس لیے وہ روزانہ فجر ادا کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شہر کے باہر آتے. دور دور تک نظریں دوڑاتے. جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے. جس کو تصور میں یہ باتیں آتی ہوں گی اس کے دل کا کیا حال ہوگا. اور گناہ کے وقت یاد آ جائے پھر اس کا کیا حال ہوگا. پھر گناہ نہ کر کے تقوی اختیار کرے اس کا کیا حال ہوگا بھائی.
جب آپ علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں؟ آخر ایک دن جبکہ سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی نوائی بستی قباء کے قریب پہنچ گئے۔ مدینے کے لوگ اس وقت حسب معمول انتظار کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اس دوران مدینے کے ایک یہودی جو اپنے قلعے پر چڑھ کر صحرا کا نظارہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا، لیکن کوئی سادہ رنگ وغیرہ پہنے تو اس کو منع بھی نہیں ہے، نہ ان کو حقیر سمجھنا چاہیے، کیسے موٹر سائیکل والے۔ دیکھا کہ بہت دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں، تپتی ریت پر سراب میں ان کا عکس جھلک رہا ہے۔ یہودی بے ساختہ چلانے لگا، اہل عرب تمہاری خوش بختی آ گئی جس کے تم منتظر تھے۔ یہ سنتے ہی انصار نے عربوں کی استقبالیہ رسم کے مطابق ہتھیار سنبھالے اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ جلوس کے درمیان چلتے رہے، یہاں تک کہ قباء میں بنو عمر بن عوف کی بستی تک پہنچ کر جہاں اکثر مہاجرین قیام کرتے تھے کھلے میدان میں رک گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت سے بچانے کے لیے خود کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے۔ حضرت فرماتے تھے کیا فراست تھی، کیا ماشاءاللہ محبت تھی۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ کر سلام کرنے لگے۔ اس دوران سورج عین سر پر آ گیا اور گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اب سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون ہے۔ یہ واقعہ پیر 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 ہجری کا ہے۔ آپ قباء میں بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے، وہاں ایک مسجد کی، اب اس کے درمیان اور کتنی داستانیں بھائی۔ مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، یہیں آپ نمازیں ادا فرماتے رہے۔ یہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونپ کر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن میں یہ کام انجام دے کر روانہ ہوئے اور یہیں قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ مدینہ شریف میں والہانہ استقبال۔ قباء میں 4 دن قیام کر کے جمعہ 12 ربیع الاول 24 ستمبر 622 ہجری کو آپ مدینہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعے کی نماز بنی سالم بن عوف کے محلے کے مسجد میں ادا کی۔ یہ اس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ راستوں، گلیوں اور مکانات کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھے۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، اللہ اکبر جا محمد، اللہ اکبر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم بچیاں مسرت سے سرشار ہو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ قافلوں کو رخصت کرنے والے گھاٹی کے اوٹ سے 14ویں کا چاند نکلا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر شکر ادا کرنا لازم رہے گا جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی فرد باقی رہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاع۔ اے وہ رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے، آپ ایسا دین لائے جس کی ہر حال میں پیروی کی جائے گی۔ مدینہ آمد کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام 14 دن تک قباء میں بنو عمر بن عوف کے رئیس کلثوم بن ہدم کے ہاں رکھا۔ پیر 22 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے مسلح افراد کے بہت بڑے جلوس میں مدینے کی قدیم آبادی میں قیام کے لیے تشریف لائے۔ اس دن شہر کے بچے بچیاں یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کچھ یوں پکار رہے تھے،
اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ گنجان گلیوں میں لوگوں کی جماعتیں آگے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے درخواست کرتی کہ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، ہمارے یہاں قیام فرمائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے ننیال بنو نجار کے گلیوں میں پہنچے تو اونٹنی ایک جگہ از خود بیٹھ گئی۔ بنو نجار کی کمسن بچیاں خوشی سے یہ اشعار پڑھنے لگی، نحن و جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا خوشی کا مقام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بنے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ان کے گھر کی نچلی منزل میں قیام فرمایا۔ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام اس دن اپنے باغ سے کھجوریں اتار رہے تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے اور علامت نبوت کو پہچان لیا اور اسلام لے آئے، بخوبی پہچانا اور اسلام لائے، جن کا واقعہ ابھی سنا لیا تاکہ اس موقع پر مزہ بڑھ جائے۔ حضرت والا پیارے شیخ نے فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفد آتے رہیں گے تو مشکل ہوگا، لیکن دونوں اتنا گھبرائے ہوئے ہوتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ نیند تک نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار پانی گر گیا تو پھر وہ اس کو خود کپڑا لگانا اور اس کو پورا بیٹھے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سب میں نے عرض کیا کہ سب باتیں نہیں لکھی ہوئی۔ بعد میں پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ یہ شہر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، جو میں نے عرض کیا نا، میں نے مفتی نعیم صاحب سے پوچھا تھا کہ یثرب کہنے کے بارے میں، تو فرمایا کیونکہ تاریخی روایت ابھی چل رہی ہے اس طرح ہی پڑھنا پڑے گا۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، یہ آپ کا مسکن، آپ کے نام لیواؤں کا وطن اور دین اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کی ہر چیز ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی ہے، ایک روشنی تھی جو ہر شے کے اندر اتر گئی۔ اس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ صدیوں قدیم ایک شہر کسی کی محبت میں یوں ڈھل جائے کہ اپنا نام تک مٹا دے، اور شہر میں آباد قبائل اپنے سابقہ حسب و نسب کو فراموش کر کے اس ایک شخص سے نسبت کے حوالے سے پہچانے جانے لگے۔ مگر یہی ہوا، لوگ اپنے وطن کا نام یثرب بھول گئے۔ اب یہ نبی کا شہر تھا اور مدینۃ النبی کہا جانے لگا۔ پہلے لوگ اوس، خزرج اور ان کے ذیلی شاخوں سے پہچانے جاتے تھے، اب ہر تفریق ایک وحدت میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کا خوبصورت نام دیا، جس میں دین کی مدد اور نصرت کرنے کا حوالہ جھلکتا ہے۔ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا لقب دیا۔ اب یہ شہر مدینۃ النبی تھا اور شہری مہاجرین اور انصار اب ہر چیز اسلام سے تعلق کا پتہ دیتی تھی، ہر رشتہ ناتا دین کے لیے قربانی اور جان سپاری کے بنیاد پر تھا، جان نثاری کے بنیاد پر تھا۔ حضرت والا نے حدیث پاک ہم نے سنی حضرت والا سے، جب کراچی میں بہت بڑا خون خرابہ ہونے کا خطرہ تھا تو اچانک حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ حضرت نے ایک بیان فرمایا، واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی نشانی ہے، مفہوم۔ تو پھر حضرت نے جو ہے وہ خوب نعرے بھی لگوائے، من القوم نحن المسلمون نحن المسلمون، حضرت خود بھی نعرے لگا رہے تھے۔ اور پھر اس دن حضرت والا نے پھر یہ حدیث پاک بھی ہمیں سنائی کہ ہجرت جو ہے وہ شہر بدلنے کا نام نہیں ہے، مفہوم۔ اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ ہم نے بھی ہجرت کی ہے نا، اب پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے، ہم نے میری پیدائش ہی یہاں کی ہے، تو 63 برس تو یہی ہو گئے۔
تو اب ہم نے بھی ہجرت کی، اب جب گناہ نہیں چھوڑتے تو ہم مہاجر کہاں ہوئے؟ پھر یہ راتوں رات رسالہ چھپا ہے، اور اس وقت کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، اس وقت کیسے خون خرابہ اچانک بند ہو گیا تھا؟ اچانک ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لاکھوں کی تعداد میں مختلف زبانوں میں تقسیم ہوئے یہ کتابچہ. یہاں تشریف لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے زمین کے خالی ٹکڑے پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی طرف توجہ دی. یہ زمین دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی. انہوں نے مسجد کی تعمیر کا سن کر زمین ہدیے میں دینا چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کر کے انہیں قیمت دلوائی اور مسجد کی تعمیر شروع کرا دی. مسجد کا قبلہ بیت المقدس کے رخ پر تھا. اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کے شاخوں سے بنائی گئی. لمبائی 105 فٹ اور چوڑائی 90 فٹ تھی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی، تو جب بارش آتی تھی تو نیچے پانی جمع ہوتا تھا تو کیچڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پیشانی کو کیچڑ بھی لگائے. حضرت نے فرمایا تھا آج ہم لوگ چاہتے، یہ چیزیں نہیں سوچتے، آج ہم لوگ چاہتے ہیں راتوں رات میں عالیشان مسجد بن جائے، زبردست مدرسہ بن جائے، زبردست خانقاہ بن جائے اور کچھ کرنا ہی نہ پڑے. فرمایا جا کر دیکھو ابتدا کس طرح ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فتوحات بھیجتے ہیں. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا. آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور مسلمان یہ دیکھ کر مزید جوش و جذبے سے کام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت اور دلچسپی دیکھ کر فرماتے اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، بس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ مہاجرین کی آبادی تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے تھے. چنانچہ آپ نے اس کے حل کے لیے آپس میں معاہدہ کرا کر ہر بے کس مہاجر کو کسی نہ کسی خوشحال انصاری کا بھائی بنا دیا تاکہ اسے تکلیف اور پریشانی کے وقت یہاں رشتہ داروں کی کمی محسوس نہ ہو. انصار نے اس موقع پر بے مثال ایثار کا ثبوت دیا. اپنے مہاجر بھائیوں کو مکانات، باغات، دولت میں سے نصف کی پیشکش کر دی. مہاجرین نے جواب میں قناعت اور شکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور بقدر ضرورت مدد لینے پر ہی اکتفا کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہائش پذیر رہے. اس دوران آپ نے اپنے خادموں زید بن حارثہ، ابو رافع رضی اللہ عنہما کو خفیہ طور پر مکہ بھیج کر پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مدینے بلوا لیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے آ چکی تھی. البتہ بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو العاص کے ہاں مکے میں تھیں. یہ بھی واقعہ پھر عجیب اس میں کتاب میں ہے. اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیوں حضرت اسماء، حضرت عائشہ اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم کو بلوا لیا. جب مسجد نبوی اور پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کی تعمیر ہو گئی تو آپ اپنے مکان تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے الگ الگ حجرے تعمیر کیے گئے. اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی بہت نہایت سادگی سے عمل میں آئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے حجرے میں منتقل ہو گئیں. یہ شوال سن 1 ہجری کا واقعہ ہے. اب دیکھیں قرآن مجید کا نزول مسلسل جاری تھا اور مدینے کی نئی اسلامی ریاست کے ماحول کے مناسب آیتیں نازل ہوتی جا رہی تھیں جن میں احکام کا تناسب مکی صورتوں سے بہت زیادہ تھا. دیکھیں واقعہ تھوڑا بیان ہوا اسی کتاب میں اور ہجرت ہو گئی، لیکن وہاں جو آیتیں کا نزول ہوا وہ اور جو واقعہ دوسرے آئے. مہاجرین میں سے بہت سے افراد ایسے نادار تھے کہ اب تک ان کے گھر بار اور معاش کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا. یہاں بھی پیارے شیخ نے فرمایا دیکھو فداکار کیسے تھے. جمی جمائی دکان چلی چلائی دکان چھوڑی، رزق کی دکانیں چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ گئے جن کے قلب مبارک میں رزاق تھے. اللہ تعالیٰ ہیں جن کے قلب مبارک میں، اور گھر بار چھوڑ کر آئے تو وہاں کیا ملا؟ گھر تک نہیں. ان کو مسجد نبوی کے جنوبی گوشے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب تھا ایک چبوترے پر جگہ دے دی گئی جس سے
صفہ کہا جاتا تھا. یہ لوگ جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے دن بھر وہیں رہتے, قرآن کریم کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے. رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کے لیے ان دیگر صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے جو اپنی معاش کا انتظام کر چکے تھے. صفہ کے بعض فقراء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے. حضرت والا کی بات یاد آ رہی ہے یہاں. فرمایا کہ یہ صحابہ جو اصحاب صفہ پر بیٹھے تھے وہی آ رہی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مفہوم, اے میرے محبوب, حضرت فرماتے تھے میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں, لطائف ہے. اے میرے محبوب آپ اپنے اوپر تکلیف اٹھائیے اور اپنے گھر سے بے گھر ہوئیے اور میرے عاشقوں کے ساتھ رہیے. اور دو نشانیاں بتا دیں اس پر, اس کی حضرت کی 2-3 واضح ہیں اس پر عجیب و غریب. فرمایا یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے تھے, آج بھی کوئی جائے مدینہ شریف, اصحاب صفہ کے چبوترا ہے مسجد نبوی میں, اس پر اوپر آپ دیکھیں گے تو کھجور کے پتے بنے ہوئے ہوں گے. آج بھی یہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کھجور کے خوشے لٹکا دیتے تھے, کسی کو ایک کھجور ملتی تھی اور اس کو کھا کر حضرت فرماتے تھے دیر تک روتے رہتے تھے کہ اللہ اس ایک کھجور کا قدا نہیں ہوا. تابعین کو جب پتا چلا رحمت اللہ علیہ مجمعین کو تو عرض کیا کہ آپ کو کھجور کی گٹلی میں کیا مزہ ملتا تھا کہ ہم نے سنا آپ کھجور کی گٹلی کھاتے تھے. فرمایا کہ جب کھجور کی گٹلی بھی نہیں ملتی تھی تب پتا چلا اس وقت کیا مزہ آتا تھا. حضرت فرماتے تھے ہمارے پیٹ سے کل پرسوں بھی شاید عرض کیا تھا پراٹھے انڈے اور سب چیز بندھی ہوئی, ہم بدماشیاں کرتے ہیں, گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جماعت کی نماز تک نہیں پڑھتے. فرمایا یہ 3 ڈیزائن کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. نمبر 1 تیل کنگھی کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بالوں میں مٹی. نمبر 2 جاف الجلد, یہ جلدیں اتنی سوکھی ہوئی تھی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے. آج ہماری جلدیں, حضرت نے کر کے بتایا تھا آج ہماری جلدیں کیسی ہیں, کتنی نرم ہیں. کانو دت ثوب الواحد, اگر کرتا تھا تو ازار نہیں تھا اور ازار تھا تو کرتا نہیں تھا, لیکن قیمت کیا لگی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے اور تشریف لے آئے باہر. دیکھا کہ وہ 3 ڈیزائن والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں موجود ہیں. آ کر فرمایا کہ کیوں یہاں پر بیٹھے ہوں. یدعون ربهم بالغداة والعشی, صبح و شام اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں. ایک نشانی مل آئی, کیوں یاد کرتے ہو. یریدون وجہ, حالن استقبالن, مضارع سے حالن اور دو زمانہ حال اور ایک استقبال. حالن اور استقبالن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا مراد بناتے ہیں. دونوں نشانیاں مل گئیں. اسی پر حضرت کے اشعار ہیں, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پر مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آگے ہے جینا اسے آگے ہے مرنا. فرمایا کہ یہاں مقصود اللہ کی ذات بنا رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور دوسری طرف لوگ شیخ کو مقصود بناتے ہیں اور بس چاہے سامنے کوئی حکم آ جائے اللہ معاف فرمائے, بس شیخ 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 کو پتا چلے. حضرت نے فرمایا وہ ایک تماچا مار کے دماغ ٹھیک کر دیں. حالن اور استقبالن, حضرت کی کتاب آفتاب نسبت معلّہ میں لکھا ہے سفر کے لیے کیا ہدایت ہے, اس میں بھی یہ لکھا ہے اور اس پر کتنی دیر کا بیان ہے. اب اس کو تو میں نہیں کر سکتا اس وقت بیان کہ شیخ کے ساتھ سفر کے اندر نیت کیا ہونی چاہیے. ابھی اور آئندہ ہمیشہ میں اللہ کو مراد بناتے ہیں. جو اللہ کو مراد بنائے گا وہ چاہے سفر میں ہو چاہے یہاں ہو, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اور فرمایا بعض لوگ جو ہے وہ مراد نہیں بناتے اللہ کو, یہ لوگ نئے نئے ڈیزائن کی لڑکیاں دیکھتے رہتے ہیں, بدبختی کرتے رہتے ہیں, یہ نت نئے نظارے کرتے ہیں, تعلقات بڑھاتے ہیں, دوستیاں بڑھاتے ہیں, پھر آنے کے بعد پھر ان سے معاملات رکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, ان کو اللہ تھوڑی ملے گا کیونکہ جانے میں نیت ہی غلط تھی. قاری صاحب سے کپ لے لو بھائی, یہی رکھ دیں بعد میں. اب تک ظہر اثر اور عشاء کی فرض نمازوں 2 رکعت پڑھی جاتی تھیں. مدینے میں آنے کے بعد کچھ دنوں بعد 2 کی جگہ 4 رکعت فرض کر دی گئیں. دیکھ رہے ہیں دفتن فوقتن کس طرح. بعض لوگ حضرت فرماتے گھبرا جاتے ہیں کہ ایک ساتھ میں کیسے گناہ چھوڑ دوں گا, مجھ سے تو نہیں ہو سکتا. فرمایا ارادہ تو کرو,
ایک ایک ہی چھوڑ دو، چلو بھائی ایک ایک چھوڑتے چلے جاؤ، لیکن پہلے بد نظری کو چھوڑیں گے، اس سے اتنا دل میں لوڈ آئے گا، اس سے دوسرے گناہ جلدی جلدی چھوٹنے لگیں گے۔ مسلمان اس وقت اوقات صلاۃ کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے مثلاً باجے یا گھنٹیاں بجانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ تلقین فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جاری فرمایا۔ پہلی اذان کا اعزاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور وہ مسجد نبوی کے مستقل مؤذن مقرر ہوئے۔ جب یہ مشورے دیے گئے تو آپ صلی اللہ حضرت والا سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب یہ طریقے صحیح نہیں ہیں، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد نبوی میں تھوڑی دیر آرام کے لیے رہ گئے، یہ کلمات سنے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا بھائی بلال اذان دو۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ تیزی سے دوڑے، چادر مبارک گھسٹ رہی تھی، چادر مبارک گھسٹ رہی تھی، تو آ کر عرض کیا کہ میں نے بھی یہی کلمات سنے تھے۔ اب دیکھیے یہاں ایک عرض کرتا چلوں، ذرا بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال پھر بھی اللہ کرے کوئی اس طرف دھیان دے۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پر کچھ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ مفتی نعیم صاحب اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر، الحمدللہ آج بھی بڑی طویل مجلس ہوئی، پونے گھنٹے کی، عجیب و غریب نصیحتیں۔ تو فرمایا کہ ایسا ہر دور میں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے وہ کچھ لوگوں کو دین کے لیے کہتے ہیں سارا وقت ہمارا ہی خرچہ ان کے لیے ہوگا، یہ صرف دین کے لیے فارغ رہیں گے، شادی کریں، بچے ہوں، تاکہ یہ پورے دین کے لیے یہی فارغ رہوں، ان کی طرف سے ان کو دھیان نہ رہے کہ کیسے کمائیں گے کیا کریں گے۔ میں کاش آج کل بھی یہ حالات بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرا دیں۔ اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پرامن ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کا نام بلند کر سکتے تھے، اس کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے اور اس کے دین کو پھیلانے کی ممکنہ تدابیر کو آزما سکتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کی صدیوں سے روح انسانی کو تلاش تھی۔ چنانچہ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام جو حق کے متلاشی تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظر انداز نہ کر سکے جس کا ذکر گزشتہ کتب میں بھی تھا، جو میں نے آپ کو بتا دیا پورا واقعہ۔ ابھی وہ اسلام لے آئے اور اس معاشرے کا ایک حصہ بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طویل زمانہ پہلے آتش پرستی سے توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنی پادریوں اور راہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے، پیغمبر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دنیا کی نجات اسی ہستی کے پیروی میں ہے۔ دل کی دھڑکنوں پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ سچائی اور حق کی طلبگار روحوں کو مدینے میں، ذرا غور سے سننا، سچائی اور حق کے طلبگار روحوں کو مدینہ شریف میں اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے چشمہ شیریں مل گیا تھا۔ واہ واہ واہ، چشمہ شیریں مل گیا تھا۔ میرے پیارے شیخ کی بات یاد آ رہی ہے۔ فرمایا کہ آج اگر کسی سے کوئی بزرگ سے تعلق اس کا ہو تو خدا نخواستہ وہ بزرگ نہیں شیطان تھا تو دل دکھ گیا اس کا، کئی قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کئی انسان سے مانگا جا رہا ہے، تو دو چار دفعہ کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ارے صاحب اللہ والے ہیں کہاں؟ اللہ فرما رہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ پیارے شیخ نے فرمایا قیامت تک اللہ سچے پیدا فرمائیں گے، تلاش کرنے والے چاہیے۔ بابا کہے کہ بیٹا فریج سے دودھ کی بوتل نکال لیا کرو اور فریج کھولیں دودھ کی بوتل ہے ہی نہیں بادام پستوں والی، تو پھر کہا جائے گا بابا ظالم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ بھائی وہاں گھٹن ہوگی، کھول دو دروازے، کوئی ایسی مسئلہ تھوڑی ہے، وہاں سے کھول دو دروازے۔ اشعار کی آواز تیز تھی، باقی خامخواہ پریشان ہونا۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ طلب سچی ہو نا اللہ ملتے ہیں۔ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے تو پانی بھی پیاسے کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے۔ فرمایا میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن کو کاروبار میں دھوکے ملتے ہیں، کیا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں؟ جس کو میں نے حضرت والا کے صدقے عرض کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک عام بات ہے کہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو دھندے بند کر دیتے ہیں، دوسرا دھندا نہیں کرتے۔ پیارے شیخ نے فرمایا منگنی ہوئی دھوکہ ہوا، پھر دوسری منگنی دھوکہ، تیسری منگنی دھوکہ، چوتھی منگنی دھوکہ، کیا پانچویں منگنی نہیں کرو گے؟ فرمایا لیلا کی تو فکر ہو، مولا کی فکر نہ ہو۔
فرمایا طلب سچی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا طالب ہو اور اللہ اسے نہ ملے؟ طالب مولا ہو اور محروم رہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، تاریخ نے کبھی دیکھا نہیں ایسا. فرمایا اصل میں خود چاہت نہیں ہے، ورنہ جب دھوکے ملے تڑپ ہو تو کیسے نہیں ہوگا. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت واقعہ سناتے تھے. اور اب آج مفتی نعیم صاحب سے پتا چلا کہ 250 برس عمر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اتنا تو حضرت سے سنا تھا کہ بڑی طویل عمر پائی. تو ان کے والد صاحب کا ان کے والد کا ایک ہی بیٹے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کہیں نکلنے نہیں دیتے تھے. ایک بار کسی کام سے نکل گئے، وہ والد باپ نے بھیجا تو عیسائیوں کے گرجا گھر کو دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھا تو بڑی اچھی عبادت معلوم ہوئی. گھر آ کر اپنے والد سے کہا کہ ابا ہم کیا عبادت کرتے ہیں، عبادت تو یہ ہے. میں مفہوم کے ساتھ عرض کروں گا مختصر کر کے. تو باپ نے مارا، زنجیروں میں بند کر دیا، بس خبردار یہیں رہو. لیکن وہ تڑپ سچی، کسی طرح رہا ہوئے. جیسے یہاں لکھا ہے نا کہ کتنے ہی پادریوں اور راہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے. وہاں سے پھر بکے اور کسی راہب کے پاس پہنچے، ان کی خوب عبادت کی اور خوب ان کے ساتھ رہے، عبادت کی. دیکھا کہ وہ تو لوگوں کا مال گڑبڑ کرتے ہیں اور دھوکے بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتا دیا. لوگوں نے مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا. یہ وہاں سے پریشان نکلے، تلاش کرتے کرتے ایک پادری کے پاس. اب پادری راہب اس کو تو میں نہیں سمجھا سکوں گا، یاد ہی نہیں ہے. وہاں بڑی خدمت کی. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کہا کہ آپ کو تو پتا ہی میں حق کی تلاش میں ہوں، تو مجھے بتائیں اب میں جاؤں تو آخر کہاں جاؤں. تو انہوں نے ایک بڑے پادری کا بتایا. وہاں پہنچے اور کتنے کتنے برس خدمتیں کی، حق کی تلاش، کتنے کتنے برس. اور پھر اس کے بعد ان کا بھی انتقال کا وقت آیا. کہا جی آپ مجھے بتائیں میں آخر کہاں جاؤں، میں اس تلاش میں نکلا ہوا ہوں. کئی بار بکے ہیں درمیان میں یہ. تو انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں اس وقت اس دین پر رہنے والا اور کوئی نہیں ہے. اشارہ تھا کہ یہ آخری ہیں. کہا لیکن جو سب سے اللہ کے پیارے ہیں نا، وہ ان کا ظہور ہوگا کچھ وقت میں، اور وہ نخلستان میں وہ آئیں گے. اور ان کی نشانیاں یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیتے، نمبر 2 ہدیہ لے لیتے ہیں، نمبر 3 مہر نبوت ہے ان کے پاس، ان کے جسم پر مہر نبوت ہے وہاں پر. تو یہ پھر جو ہے وہ دوبارہ بک گئے اس تلاش کرتے کرتے. ہوتے ہوتے مدینہ شریف میں ایک یہودی نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. وہاں جب پہنچے دیکھلا نخلستان اور درخت کھجوروں کے. دل میں آیا لگتا ہے یہی جگہ میں پہنچا ہوں میں. انتظار میں رہتے تھے. ایک دن کھجور کے درخت پر کچھ کام کر رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہودی کے پاس ان کے مالک یہودی کے پاس ایک صاحب آئے کہ مکہ شریف سے ایک صاحب آئے اور رضی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پوچھو ہی نہیں، کبھی سنی ہی نہیں ایسی باتیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بال بال کھڑا ہو گیا. عجیب میرے دل کی حالت ہوئی. میں جلدی نیچے اتر کے آ کر میں نے عرض کہ کون ہے وہ، کیا فرماتے ہیں وہ؟ کہ یہودی نے مجھے مارا. کا تیرا کیا واسطہ، جاؤ یہاں سے. فرمایا میں تو آگ لگ چکی تھی. میں نے کچھ جمع کر کے پیسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا تو جو چہرہ مبارک دیکھا تو کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے جا کے سلام کر کے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ ہم نہیں لیتے، تقسیم کر دیا. پھر کچھ جمع کیا، جمع کر کے پہنچے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو فرمایا ہاں یہ ہدیہ میں لے لیتا ہوں. پھر جو عادت مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خود لیا اور باقی تقسیم بھی کر دیا. اب یہ بے چین ہو رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک تھوڑی اوپر کی تو مہر نبوت دیکھا تو چوم کر اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور عرض کیا کہ آپ دعا فرما دیں مجھے یہودی آزاد کر دیں. ہاں یہودی کے پاس آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے تو آزاد نہیں کروں گا. 200 درخت کھجور کے جب یہ پھل دیں گے اور ایک پتہ نہیں کتنے اوقیہ سونا، اس کے بعد تمہیں آزاد کروں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا. تھوڑی دیر میں 200 درخت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. اگلے سال پھل آ گیا. پیارے شیخ فرماتے ہیں کچھ درخت ایسے ہیں جو 10-10 برسوں میں پھل دیتے ہیں کھجور کے. یہاں اگلے سال ہی آ گیا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سونا عطا فرمایا کہ جاؤ یہ جا کر دے دو. کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت کم ہے. فرمایا جاؤ تلواؤ اس کو جا کر. 200 درختوں میں کھجوریں لٹک رہی ہیں اور وہ تلوایا تو وہ سونا اتنا ہی نکلا جتنے اوقیہ کا کہا تھا یہودی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آزاد ہو کے تشریف حاضر خدمت ہو گئے. ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک عجیب و غریب آگے بات ہے لیکن تھوڑا آگے ہے وہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. آگے کیا کیا معجزات ہیں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی محروم رہے. یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے مریض تھے. نفاق یا دوغلا پن ایک نفسیاتی کمزوری اور اخلاقی بیماری ہے جس کی ابتدا حسد، جلن اور نفرت سے ہوتی ہے. یہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتی ہے جہاں دشمنی نکالنے کا کھلا موقع نہ ملے، جہاں کسی سے کھلم کھلا ٹکر لینا خطرناک ہو. اس مرض کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبعی طور پر کینہ پرور، حاسد اور مغرور ہوں. اس لیے حق بات انہیں ہضم نہیں ہوتی. اس کے ساتھ یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں مگر ساتھ میں مکار، چالاک اور جرب زبان ہوتے ہیں. اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی، انہوں نے کس طرح چھپایا، کیا کیا، یہ پھر آگے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ وہی ہیں جن کے لیے اوس اور خزرج کے قبیلوں نے کہا تھا کہ اب ہم ان کو بڑا بنائیں گے. تو سرداری جب چھن گئی نا، وہاں سے اس کو آگ لگی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اپنے وہاں لے آئے تو اس کو آگ لگ گئی کہ اب تو یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو کس طرح اس نے سازشیں ظالم نے کی وہ بھی بہت کم ہے یہاں لکھا ہوا. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے.